مگر درخت کو معین کر کے بتایا گیا کہ اس کو نہ کھائیں بلکہ اس کے پاس تک نہ جائے۔ آدم اور حوا کے دل میں یہ وسوسہ ڈالا کہ یہ شجر خلد ہے، اس کا پھل کھایا آدم کا ظلم سے نکلنا۔ اب ابلیس کو ایک موقع ہاتھ آیا اور اس نے جنت میں سردی، آرام و سکونت اور قرب الہی کا ضامن ہے، اور قسمیں کھا کر انہوں باور کرایا کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں، دشمن نہیں ہوں۔ یہ سن کر حضرت آدم کے انسانی اور بشرا خواص میں سب سے پہلے نسیان، بھول چوک نے ظہور کیا، اور وہ یہ فراموش کر بیٹھے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ حکم امتحانی تھا، نہ کہ مریان مشورہ، اور آخر کار جنت کے دائمی قیام اور قربت الہی کے عزم میں لغزش پیدا کر دی، اور انہوں نے اس درخت کا پھل کھا لیا۔ اس کا کھانا تھا کہ بشرا لوازم ابھرنے لگے، دیکھا تو ننگے ہیں اور لباس سے محروم جلد آدم و حوا دونوں سے 70 دھانکنے لگے۔ گویا انسانی تمدن کا یہ آغاز تھا کہ اس نے تن ڈھانپنے کے لیے سب سے پہلے پتوں کو استعمال کیا۔ ادھر یہ ہو رہا تھا کہ خدا تعالیٰ کا عتاب نازل ہوا، اور آدم سے باز پرس ہوئی کہ منع کرنے کے باوجود یہ عدولی علمی کیسی۔ آدم آخر آدم تھے، مقبول بارگاہ الہی، اس لیے شیطان کی طرح مناظرہ نہیں کیا اور اپنی غلطی کو تاویلات کے پردے میں چھپانے کی صحیح نام شکور سے باز رہے۔ ندامت و شرمساری کے ساتھ اقرار کیا کہ غلطی ضرور ہوئی، لیکن اس کا سبب تمدد سرکشی نہیں ہے بلکہ برائے بشریت بھول چوک اس کا باعث ہے۔ تاہم غلطی ہے، اس لیے توبہ و استغفار کرتے ہوئے عفوت در گزر کا خواستگار ہو۔ حضرت آدم نے ان کے اس عذر کو قبول فرما لیا اور معاف کر دیا، مگر وقت آ گیا تھا کہ حضرت آدم خدا کی زمین پر حق خلافت ادا کرے۔ اس لیے یہ تقاضائی حکمت ساتھ ہی یہ فیصلہ سنایا کہ تم کو اور تمہاری اولاد کو ایک معین وقت تک زمین پر قیام کرنا ہوگا، اور تمہارا دشمن ابلیس بھی اپنے تمام سامان عداوتوں کے ساتھ وہاں موجود رہے گا، اور تم کو اس طرح ملکوتی اور طاغوتی دو متضاد طاقتوں کے درمیان زندگی بسر کرنی ہوگی۔ اس کے باوجود اگر تم اور تمہارے بندے اور بچے نائبین ثابت ہوئے تو تمہارا اصلی وطن جنت ہمیشہ کے لیے تمہاری ملکیت میں دے دیا جائے گا، لہذا تم اور حوا دونوں یہاں سے جاؤ اور میری زمین پر جا کر رابو اور اپنی مقررہ زندگی تک حق عبودیت ادا کرتے رہو۔ اور اس طرح انسانوں کے باپ اور خدا تعالیٰ کے خلیفہ آدم نے اپنی رفیقہ حیات حوا کے ساتھ خدا کی زمین پر قدم رکھا۔ حضرت آدم علیہ السلام ہندوستان کی سرزمین پر اور حضرت حوا جدہ کی سرزمین پر اتارے گئے، اور پھر چل کر دونوں عرفات حجاز کے میدان میں ایک دوسرے سے جا ملے۔ اس لیے اس میدان حج کا نام عرفات ہوا، کیونکہ دونوں نے اس مقام پر ایک دوسرے کو ملے۔ قصہ آدم میں چند اہم عبرت۔ یوں تو حضرت آدم کے واقعہ میں بے شمار نصائح اور مسائل کا ذخیرہ موجود ہے، اور ان کا احاطہ اس مقام پر ناممکن، تاہم چند اہم عبرتوں کی جانب اشارہ کر دینا مناسب معلوم ہوتا ہے۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ کی حکمتوں کے بھید بے شمار اور ان گنت ہیں، اور یہ ناممکن ہے کہ کوئی ہستی بھی خواہ وہ کتنی ہی مقربین بارگاہ الہی میں سے کیے نہ ہو، ان تمام بھیدوں پر واقف ہو جائے۔ اس لیے ملا کہ اللہ انتہائی مقرب ہونے کے باوجود خلافت آدم کی حکمت سے آشنا نہ ہو سکے، اور جب تک معاملہ کی پوری حقیقت سامنے نہ آ گئی وہ حیرت ہی میں فرق رہے۔ اللہ تعالیٰ کی عنایت و توجہ اگر کسی حقیر شے کی جانب بھی ہو جائے تو وہ بڑے سے بڑے مرتبہ اور جلیل القدر منصب پر فائز ہو سکتی اور خلت شرف و مجد سے نوازی جا سکتی ہے۔ ایک مشت خاکستر کو دیکھیے اور پھر خلیفتہ اللہ کے منصب پر نظر ڈالیے، اور پھر اس کے منصب نبوت اور رسالت کو ملاحظہ فرمائیے، مگر اس کی توجہ کا فیضان بخت و اتفاق کی بدولت خالی از حکمت نہیں ہوتا،
بلکہ اس شے کی استعداد کے مناسب بے نظیر حکمتوں اور مصلحتوں کے نظام سے منظم ہوتا ہے۔ انسان کو اگرچہ ہمہ قسم کا شرف عطا ہوا اور ہر طرح کی جلالت و بزرگی نصیب ہوئی، تاہم اس کی خلق اور طبعی کمزوری اپنی جگہ اسی طرح قائم رہی، اور بشریت و انسانیت کا وہ نقص پھر بھی باقی رہا۔ یہی وہ چیز تھی جس نے حضرت آدم عظیم نسیان طاری کر دیا، اور وہ ابلیس کے وسوسہ پر بائیں جلالت قدر و منصب سے متاثر ہو گئے۔ خطا کار ہونے کے باوجود اگر انسان کا دل ندامت و توبہ کی طرف مائل ہو تو اس کے لیے باب رحمت بند نہیں ہے، اور اس درگاہ تک رسائی میں نا امیدی کی تاریخ گے نہیں پڑتی، البتہ خلوص اور صداقت شرط ہے۔ اور جس طرح حضرت آدم علیہ السلام کے نسیان و لغزش کا عفو اسی دامن سے وابستہ ہے، اسی طرح ان کی تمام نسل کے لیے بھی افود رحمت عالم کا دامن وسیع ہے۔ بارگاہ الہی میں گستاخی بغاوت بلی سے بلی نیکی اور بھلائی کو بھی ضائع کر دیتی ہے اور ابدی ذلت و خسران کا باعث بن جاتی ہے۔ ابلیس کا واقعہ عبرتناک واقعہ ہے، اور اس کی ہزاروں سال کی عبادت کار گزاری کا جو حشر بارگاہ الہی میں گستاخی اور بغاوت کی وجہ سے ہوا، وہ بلا شبہ سرمایہ 100,000 عبرت ہے۔